کوئی کیمپ الگ نہیں ہے، آرات ڈفرینٹ ہیں لوگوں کی. جہاں میاں نواز شریف کی قیادت آ جاتی وہاں سب متحد ہیں. تو یہ ہے نیب کا کال اپ نوٹس. اس کی آپ ذرا اسکرین شاٹ لے لیں. اس میں میرے پہ ایک الزام بھی نہیں لگایا. مجھے بلانے کے پیچھے مجھے نقصان پہنچانا مقصود تھا. وہ گاڑی بلٹ پروف نہ ہوتی اور اس گاڑی کی ونڈ اسکرین ٹوٹ جاتی، اس کے بعد جو پتھر آ رہے تھے وہ میرے سر پہ لگتے، مجھے لگتے، اور شاید وہ کلیئرلی مجھے جانی نقصان پہنچانے کی ایک کوشش تھی. جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے وہاں پر میاں صاحب کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں پارٹی کو بھی کہ اے پی سی کے فورم کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی کے اندر پوری طرح ان سے تعاون کیا جائے اور جو فیصلے بھی ہوں وہ اپوزیشن کو یونائٹڈ کر کے اے پی سی کے فورم سے ہونے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. آج بڑا ہیپننگ دن تھا پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے بھی، پنجاب کے حوالے سے اگر میں بات کروں، خصوصاً لاہور کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آج یہ سینٹر آف اٹینشن تھا. ساری کی ساری خبریں آج لاہور نے بٹوری ہیں، آج پنجاب نے بٹوری ہیں اور آج مریم نواز صاحبہ نے بٹوری ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ آج مریم نواز صاحبہ کو نیب میں جانا تھا پیشی کے لیے، وہ گئیں. اور جس طرح سے ہماری اپوزیشن پارٹیز چاہے پی ایم ایل این ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ یہ کہتی آئی ہیں کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے. آج ہم نے کیا دیکھا کہ آج نیب کا وہ دفتر جو کہ ٹھوکر نیاز بیگ پر موجود ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا تھا. سب کچھ یہ کل سے پلان تھا. خبریں آ رہی تھیں کچھ مصدقہ ذرائع سے کچھ غیر مصدقہ ذرائع سے کہ جب مریم نواز صاحبہ آج نیب کے دفتر پہنچیں گی اپنی پیشی کے لیے تو ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ کارکنان ہوں گے. چاہے وہ اپنے ساتھ کارکنان کو لے کر نہ آئیں لیکن کارکنان آئیں گے، چاہے والنٹیرلی آئیں چاہے لوکل لیڈرشپ کے بلاوے پر آئیں، لیکن کارکنان کہیں نہ کہیں پہنچیں گے اور اس کو ایک پولیٹیکل موو دیا جائے گا. کل کے پروگرام میں بھی ترجمان تھی ہمارے ساتھ مسرت چیمہ صاحبہ، ان سے میں نے پوچھا بھی اور مسرت چیمہ صاحبہ نے کل کے پروگرام میں کیٹیگوریکلی میرے سوال کے جواب میں کہا کہ وہ بالکل فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گی. جب میں نے ان سے پوچھا کہ ڈیموکریٹکلی اگر ایک پارٹی کی نائب صدر ایک پولیٹیکل موو کرنا چاہتی ہیں اور نیب کے آفس جا رہی ہیں تو کیا حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، تو جواب نہیں کا تھا کہ وہ بالکل فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے. کس بات پر فیسیلیٹیٹ کیا جائے؟ لیکن آج جو ہوا کیونکہ ہر چیز پلاننگ کے حساب سے ہوئی تھی تو پھر آج پیشی کیوں نہیں ہوئی؟ مریم نواز صاحبہ تو باہر کھڑی تھیں. مریم نواز صاحبہ بہت سے کارکنوں کے جانے کے بعد بھی، جب کم کارکنان رہ گئے تھے تب بھی کھڑی تھی اور بضد تھی. تقریباً 1-1.5 گھنٹہ وہ نیب کے آفس کے باہر کھڑی رہیں، بالکل سامنے کھڑی رہیں، یہ کہہ کر کے جی مجھے بلائیں اور میں تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں. نیب نے بھی بلایا ان کو پیشی کے لیے تھا، چائے کے کپ پینے کے لیے تو نہیں بلایا تھا. لیکن آخر وہ پیشی ہوئی کیوں نہیں؟ یہ ایک اپنے آپ میں بڑا سوال ہے. بہت سے سوالات ہیں جو آج کے دن ہم پوچھیں گے اپنے پینلسٹ سے. آج کے دن ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مقصد اگر پیشی تھا اور پیشی نہیں ہوئی تو کون جیتا اور کون ہارا. کیا مریم نواز صاحبہ کا جو آج ری لانچ تھا یا جس طریقے سے وہ کافی عرصے کے بعد آفٹر ایونز وہ بولی ہیں، ایکسٹینسولی ایک پریس کانفرنس کی ہے، ٹیلی ویژن چینلز نے وہ پریس کانفرنس لائیو دکھائی ہے، کیا آج کے دن مریم نواز نے گین کیا یا لیوز کیا؟ ان تمام سوالوں پر ہم بات کریں گے. لیکن میں اپنے پینلسٹ کو آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. فاروق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، سٹنگ ایم این اے ہیں، ون آف مائی ویری ڈیئر فرینڈ. السلام علیکم، خوش آمدید فاروق، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. نہال ہاشمی صاحب پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، لاہور میں موجود ہیں، اسپیشلی والنٹیرلی خود سے آئے ہیں جو انہوں نے مجھے بتایا لاہور اسٹوڈیوز میں اب سے تھوڑی دیر میں میرے ساتھ بن جائیں گے. ہی سم ویئر آن دا وے. چودھری منظور احمد صاحب ہیں میرے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے، ون آف دا سینئر ممبرس پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور بڑی زبردست اور سین گفتگو کرتے ہیں، ون آف مائی فیوریٹ پینلسٹ. السلام علیکم، خوش آمدید، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. چودھری صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں فاروق حبیب سے آج کی ڈسکشن کا آغاز کرنا چاہوں گی، بیکاز میرے خیال سے اس ٹائم پر حکومت کو سننا بنتا ہے، بیکاز ہم فیلڈ سے بہت زیادہ ایکشن دیکھ رہے تھے صبح سے ہی لے کر کے 9:30 بجے سے لے کر کے اب تک، جب تک مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس ختم نہیں ہو جاتی ہم تب سے فیلڈ سے اتنا زیادہ ایکشن دیکھ رہے ہیں. سو آئی نیڈ ٹو ہیئر ٹو وٹ دا گورنمنٹ از سیئنگ. فاروق اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے، آپ نے بیان ضرور سنا ہوگا راجہ بشارت صاحب کا. وہ یہ لاجک دے رہے تھے، یہ دلیل دے رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کیونکہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ بیل پر ہیں تو لہٰذا وہ کوئی پولیٹیکل موو نہیں کر سکتی، وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال کر رہی ہیں. کیا اس ریزن کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی اور ریزن سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی اور ریزن ہے کیا آپ اس چیز کو جسٹیفائی کریں کہ بھئی آج کارکنان کو نہیں آنا چاہیے تھا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کارکنان کا آنا یا نہ آنا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو کچھ ہوا وہ وہاں پر آپ کے میڈیا کے کیمروں نے دن بھر دکھایا ہے اور وہاں پر موجود ہے کس طریقے سے جو ہے وہ جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑیاں جو ہیں وہ سیکیورٹی کے نام پر وہاں پر ساتھ لائی گئیں اور ان کے اندر پتھر بھر بھر کے لائے گئے. یہ میں کوئی بات نہیں کر رہا، یہ آپ کے کیمرے دکھا رہے ہیں
کہ کس طریقے سے جو ہے وہ گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ پتھر شفٹ کیے گئے اور وہاں پر ان پتھروں کو لانے کا کیا مقصد تھا. مقصد یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ کہ آج اپنی قیادت کے اندر جو ہے انہوں نے نیب کے اوپر حملہ کروایا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بھئی آپ ہم سے سوال پوچھو گے تو ہم تو یہ کریں گے, کیونکہ یہ تو ان کی سابقہ روایات ہیں کہ کبھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرتے تھے, آج انہوں نے نیب کے اوپر حملہ کر دیا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ اتنی تیاری کے ساتھ آئیں گے, پتھراؤ کریں گے وہاں پر, تو وہاں پر پولیس نے تو لا اینڈ آرڈر کو میک شور کرنا ہے, پولیس نے تو وہاں پر جو ہے وہ پھر میک شور کریں گے, پھر پولیس بھی اپنی جو ہے وہ حرکت کے اندر آئے گی. لیکن بنیادی سوال پھر سے یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کو نیب نے بلایا ہے, جو کہ آپ چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر رائیونڈ محل سے ان کے جاتی امرہ سے 5 سے 10 منٹ کا گاڑی کے اوپر جو ہے وہ فاصلہ ہے, جو انہوں نے ہی ایک شاہراہ رائیونڈ کے لیے بنائی تھی بڑی خوبصورت, وہاں سے وقت لگتا ہے, تو وہاں سے آتے ہوئے اتنا جو ہے وہ مسلح جتھے وہاں پر اکٹھے کرنے کا مقصد کیا تھا, اور جو کچھ آج وہاں پر ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ ادارے کے اوپر اٹیک بھی کریں, حملہ بھی کریں, اور پھر انہیں کہیں کہ آپ پیشی کے لیے بھی بلائیں. آپ نے وہ نیب کے اندر ادارے کی تصاویر دیکھی ہیں, جس قسم کا پتھراؤ نیب کے ادارے کے اندر کیا گیا ہے, وہاں پر جو ان کی بلڈنگ کو نقصان پہنچا, شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں, وہ تصاویریں سوشل میڈیا کے اوپر عام نظر آ رہی ہیں. اور پھر آپ وہاں پر ڈٹائی سے کھڑے ہو کے کہیں جی کہ مجھے پیشی کے لیے آپ اندر بلائیں, تو اندر بلانے کی تو کسر آپ نے خود کوئی نہیں چھوڑی. مجھے آپ یہ بتائیں نا, شہباز شریف صاحب بھی تو پیش ہوئے تھے پچھلے دنوں, وہ بھی گئے تھے, لیکن وہاں پر اس قسم کا ماحول ہمیں نظر تو نہیں آیا. لیکن جب مریم صاحبہ جو ہے وہ نکلتی ہیں تو اس قسم کی جو ہے وہ تخریبی کارروائیاں جو ہیں وہ وہاں پر خود کروانا شروع کر دیتی ہیں. تو آج یہ معاملہ سمجھ سے بالاتر ہے. آپ نے بھی بات کی, انہوں نے پولیٹیکلی گین کیا یا لوز کیا. دیکھیں, یہ میکانزم نہیں ہوتے لوز کرنے کے یا گین کرنے کے. اگر آپ ایک جمہوریت کا حصہ ہیں اور اپنے آپ کو ڈیموکریٹک پارٹی کہتے ہیں, تو پھر اس قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ آپ کو زیب نہیں دیتی. آپ جاتے پیش ہوتے, نیب نے جو آپ کو سمجھ دیا, سوالات دیے, اس کے جواب دے کے آ جاتے. میں بالکل اس بارے میں ایکسٹینسively بات کروں گی پروگرام میں آگے چل کے, لیکن آپ نے کہا وہ تو وہاں پر موجود تھی. میں پھر سے آپ کے سامنے جواب رکھ دوں گی, باقی سوال رکھتی ہوں, باقی جواب جو ہیں وہ نہال ہاشمی صاحب دیں گے, مجھے بن چکے ہیں میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں. آپ نے کہا کہ آتی جواب دیتی, آئی تو تھی, 1.5 گھنٹہ کھڑی بھی رہی. آپ نے کہا کہ آپشن نہیں چھوڑا مریم نواز صاحبہ نے. مریم نواز صاحبہ نے تو اکیلے ہی اندر جانا تھا نا, نیب سمپل آرڈر کر دیتا کہ اپنی گاڑی کے اندر یہ سمپل مریم نواز صاحبہ اندر آ جائے, کوئی گارڈز کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا. اگر تب مریم نہ مانتی تو تب آپ کمپلین کرتے. شی واز دیئر ٹو آنسر دی کوسچن سر, نو. دیکھیں, بات یہ ہے, یہ اب کس نے اندر آنا تھا, کیسے آنا تھا, میں تو وہاں پر موجود نہیں تھا. لیکن جب وہاں پر پتھراؤ شروع ہو گیا, جب آپ نے نیب کے اوپر اٹیک کر دیا, تو آپ ایک طرف اٹیک بھی کریں, ایک طرف حملہ بھی کریں, اور دوسری طرف کہیں دروازے کھولو میں اندر آؤں. وہ دروازے کھول دیتے, اندر آ جاتے. تو پھر آپ کا کیا پروگرام تھا؟ مکمل چڑھائی کرنے کا پروگرام تھا. باہر گیٹ سے تو کھڑے ہو کے آپ نے پتھراؤ کروا دیا ان کے اوپر. تو کیا یہ مقصد تھا, نیب کو دباؤ میں لانا چاہتے تھے, یہ کس کو دباؤ میں لانے کے لیے انہوں نے کام کیا ہے؟ مجھے بنیادی چیز تو یہ الٹا سوال تو ان سے بنتا ہے. آپ یہ بھی تو پوچھیں نا, آپ یہ پوچھیں کہ وہ جو شاپنگ بیگز کے اندر جو ہے وہ پتھر آئے ہیں بھر بھر کے, وہ کہاں سے آئے؟ پہلے ان کے اندر بریانیاں ہوا کرتی تھی کارکنوں کو جمع کرنے کے لیے, پہلے یہ بریانی کے ڈبے ہاتھ میں پکڑاتے تھے, آج انہوں نے پتھر ہاتھ میں پکڑا دیا. اوکے, آپ نے دوسری تیسری دفعہ فوٹیج کا ذکر کیا, فوٹیجز میں نے بھی دیکھی. obviously پی ٹی آئی کا موقف ہے, آپ کا موقف سننے کے لیے میں نے آپ کو بلایا ہے. اس سب کا جواب جو ہے نہال ہاشمی صاحب دیں گے, لیکن وہ فوٹیجز ہم نے بھی دیکھی. ایک بچہ ہے, ینگ لڑکا ہے, مسکرا رہا ہے, ایک تھیلا جو ہے وہ پتھروں کا رکھا جا رہا ہے. آئی تھنک سو انڈیپینڈنٹلی اس کے اوپر انالیسس چودھری منظور صاحب بھی دیں گے, وہ بھی لاہور میں, انہوں نے پوری یہ ہیپننگ دیکھی ہے. لیکن میں پہلے نہال ہاشمی صاحب کے پاس جاؤں گی. نہال بھائی, ساری باتیں ایک طرف, آپ فاروق کو دل کھول کے جواب دیجیے گا, پلیٹ فارم حاضر ہے آپ کے لیے, جس طرح فاروق حبیب کس کے لیے حاضر ہے. لیکن پہلے میرا ایک سوال, دل میں آج آپ نے خوشی کا اظہار کیا ہوا, اتنے عرصے کے بعد میں آپ کو لاہور میں ایسے لائیو دیکھ رہی ہوں, کہ شکر منائیں ان لوگوں پہ جن کے اوپر آپ تنقید کرتے تھے کہ آپ لوگ کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. آج انہی لوگوں کی وجہ سے مریم نواز نہ صرف باہر آئی, انہوں نے پبلک اپیرنس کی, بلکہ بولی, اور کیا خوب بولی, آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, تعریف ان کی بنتی ہے, لیکن آپ ان کا شکریہ ادا کریں جن کے اوپر آپ اتنے ٹائم سے تنقید کرتے چلے آئے ہیں. نہ نیب بلاتی, نہ مریم صاحبہ باہر آتی, اور نہ آج یہ سب ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام نے ہمیشہ پی ایم ایل این کی پرامن سیاست کو سپورٹ کیا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا رہا ہے, اللہ کا کرم ہوتا رہا ہے. اور جہاں تک آج کا واقعہ ہے اور شکریہ کس کا ادا کرنا چاہیے کس کا نہیں, تو آپ کو یاد ہوگا بینش کہ اس سے پہلے
12 मरियम नवाज साहबा को जब भी बुलाया गया, इवन नवाज शरीफ साहब को, तो वो नैब के कोर्ट में गई और एक गमला नहीं टूटा, एक पत्थर नहीं टूटा, पत्ता नहीं टूटा। आपको याद हो हमारी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जब मियां नवाज शरीफ साहब जीटी रोड पे इस्लामाबाद से लाहौर तक आए तो कहीं किसी जगह कोई दरख्त, कोई पत्ता, कोई पौधा नहीं तोड़ा गया, लाखों का मजमा था। और इसी नैब के दफ्तर में मरियम साहबा 3 महीने गुजार चुकी हैं। तो ये इस तरह की कोई भी बात नहीं थी। असल में ये प्री प्लान था मरियम नवाज के ऊपर अटैक करना। और मैं बहैसियत वकील कानून की ज़बान में बात करूंगा, एक कातलाना हमला था और ये बुलेट प्रूफ अगर उनकी गाड़ी ना होती, और बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के बावजूद उसके शीशे टूट गए, उसकी बॉडी काफ़ी डैमेज हुई। और आप बताएं अगर पत्थर लेके हमारे लोग आते तो एक भी पुलिस वाला जख्मी तो होता, एक पुलिस वाला भी जख्मी नहीं है। जख्मी अवाम लाहौर की अवाम है, जख्मी PMLN के कारकुनान है, और गाड़ियां जो है वो पुलिस की नहीं, कोई गाड़ी पुलिस वालों के पास शील्ड थी इसलिए बच गए, पुलिस की किसी गाड़ी का शीशा नहीं टूटा। मगर आप हमारी, आपने हमारी गाड़ियों का अगर शीशा देख लें तो देखिए ये एक मुनज़्ज़म मंसूबा था, इसके पीछे पूरी गवर्नमेंट की हिमायत और तायीद थी कि इस तरह से बुलाएं, घेरे और घेर के उनके ऊपर लेकिन आप लोगों ने भी पत्थर मारे। देखिए जी, देखिए कभी भी कोई गाड़ी में पत्थर या ईंट नहीं लाता। मंजूर साहब बहुत सीनियर सियासी कारकुन हैं, उनको हमसे ज्यादा पता होगा, अकाबरीनों में से हैं। अगर अवामुन्नास जब पुलिस से कभी उसकी मुठभेड़ होती है तो जो वहां पे पड़ा हुआ उसके हाथ में आए, वो चाय का कप हो या ग्लास हो या वहाँ पे पत्थर हो, यहाँ पे कोई डंडा हो या कोई भी चीज़ हो, उससे वो अपने हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कभी नहीं, ये पूरा प्लांटेड गेम था, ये पहले से बनाई हुई थी हुकूमत के जानिब से कि इस तरह से बुला करके मरियम के, देखिए मरियम की गाड़ी जिस तरह से अटैक की गई है, आपको नहीं मालूम था कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, आपको नहीं मालूम था कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल लीडर है, आपको नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्राउड पुलर है, आपको नहीं मालूम था कि लोग मरियम को एक झलक देखने के लिए पूरी रात सफर करते हैं, लाखों का मजमा उसके साथ होता है। तो फिर आपको इंतजाम ऐसा करना था पुरअमन। आपने मिर्ची की पानी मारी, आपने टीयर गैसिंग की, आपने बैनेटिंग। देखिए सबूत मांगती है हर चीज, सबूत के तौर पे बेशुमार लोग वहां जख्मी हुए, मगर एक भी, अल्लाह ना करे कोई भी जख्मी हो, पुलिस का एक शख्स, एक सिपाही, एक अफसर, एक एहलकार, कोई सरकारी एहलकार जख्मी हुआ हो, नैब के दफ्तर पे कोई पत्थर लगा हो, कहीं कुछ नहीं था। अगर पत्थर लगे तो आम लोगों को लगे, अगर गाड़ी टूटी तो आम लोगों की टूटी। तो ये तो एक बहुत ही मनसूबा साजी के साथ ये वाला मनसूबा साजी के साथ, ठीक है। आप दोनों पार्टीज का मौकफ आ गया। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मैं खुशामदीद कहूंगी, दोनों पार्टीज को आपने सुन लिया। सर मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये जो आज जो कुछ हुआ सर, क्या ये टाला जा सकता था? एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, आई नो बिलावल साहब वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जो आपके चेयरमैन हैं आफ्टर, एंड मौलाना फजलुर रहमान ऑल्सो, उन्होंने कंडेमिनेशन की जिस तरीके से आज ये पूरा वाकया हुआ, और कहीं ना कहीं वो मरियम नवाज साहिबा की साइड पर खड़े हुए उनका साथ देते हुए दिखाई दिए कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्या ये चीज टाली जा सकती थी चौधरी साहब? और दूसरा ये कि जो कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो तसादम हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत शुक्रिया बीनिश। देखें ये इतने अक्लमंद हैं कि मरियम सोई हुई थी, खामोश थी, वो सोई जगा दी है और आज वो गई है। एक अनोनिमस सा, मैंने जो देखा एक अनोनिमस सा है वो, कोई खास नहीं है। अब उसके अंदर से क्या ये निकालें क्या नहीं निकालें, आप उसको सवालनामा भी भेज सकते थे, वो सवालों का जवाब दे सकती थी। मतलब अगर आपने कोई अकल इस्तेमाल करनी होती तो 100 तरीके थे इन्वेस्टिगेशन पे, मतलब सिर्फ। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम ये है कि जब से ये आना शुरू हुआ है कि APC होगी और इस किस्म का होगा, जरदारी साहब पे इंडाइटमेंट आ गई, ये मैंने कभी नहीं देखा। मैं चलो मैं भी वकील हूँ, ये वकील की तो मौजूदगी, और ये भी कभी नहीं हुआ कि सुपीरियर कोर्ट में अगर एक वकील पेश हुआ हो तो उसके मुलजम का केस जो है वो उस पर जबरदस्ती कर दी जाए। सुपीरियर कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट, जो कोई हाई कोर्ट या कोई सेशन कोर्ट भी नहीं है। तो वहां पे भी अगर आप देख रहे कितनी जल्दी थी, 2 दिन पहले वो फैसला दिया उनकी एप्लीकेशन पे, और अभी उस एप्लीकेशन की नकल नहीं दी गई जो उन्होंने उनको प्रॉब्लम था कि फर्द जुर्म हमने आज कर दी। चलो यहाँ से मैं कहता हूँ कि अगर इनमें हिम्मत है सब में तो करें ना परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, नहीं करें, क्यों नहीं करते? वहां उसके तो ज्यादा सीरियस केसेस हैं, वहां पे उसके ऊपर तो मर्डर के केसेस है, उसके ऊपर जो है वो गद्दारी के केसेस है, उसके ऊपर करप्शन के केसेस है। कौन सा केस है जो उनके ऊपर नहीं? वहां पे तो किसी की सबकी टांगे कांपना शुरू हो जाती है। यहाँ पे भी देखिए ना, नंबर 1
मरियम बिल्कुल खामोश थी, इन्होंने उनको जगा दिया। नंबर 2, आज समथिंग कवरेज सारी लाइव कवर हुई है, हाँ लाइव कवर हुई है, और अगर लाइव कवर हुई है तो फिर वो जरा देखें तो फिर उसके बाद वो रास्ता भी उनका खुल गया है। और बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं थी, अगर उनको पुरअमन तरीके से बाहर खड़े थे, नारे लगते, कब नहीं लगते। अदालतों के बाहर जाते हैं जब भी कायदीन, क्या इमरान खान जब जाते थे उनके साथ लोग नहीं जाते थे? क्या इमरान खान ने लोगों को पुलिस की गाड़ी से जबरदस्ती नहीं छुड़वाया था? क्या इमरान खान नहीं कहा करते थे कि ये राइट है लोगों का, अगर लोग अपने लीडरों के साथ जाएं, वो जहां पे जाएं? और अगर कल को आप ये राइट कह रहे थे तो आज वो राइट छीन रहे। बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम किधर है कि पीपल्स पार्टी को और नून लीग को इन्होंने इमीडिएटली फिर चूंकि प्रेशर क्रिएट करना है कि कोई एपीसी ना करे, कोई मूवमेंट ना करे, लेकिन इतनी अहमक लोग हैं कि उन्हें खुद ही मूवमेंट की बुनियाद फराहम कर दी, गुंजाइश फराहम कर दी। कि देखो रही बात ये पत्थर, देखिए मुझे याद है मैं फॉरेस्ट का प्रेसिडेंट होता था कसूर में, तो हमने एक जुलूस निकाला, वहां पे पथराव हो गया, मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो मेरे ऊपर पथराव, वो ऑफिसर्स जो थे उनके ऊपर पथराव होता था तो वो मुझे आगे कर देते थे, वो लड़के मुझे देखकर पथराव रोक देते थे। तो आप मरियम नवाज को अंदर जाने देते? अगर आपका ये है कि अंदर पथराव हो रहा था तो मरियम नवाज को अंदर जाने देते पथराव? अच्छा चौधरी साहब मेरे साथ बने रहिएगा। जी 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 जी। आप देखें ना, एक चांस अभी दिया, एक चांस और देंगे। जब अगर वो गई हैं, जैसे भी हालात हैं, आप पहले तो बुलाना नहीं चाहिए था, सवालनामा भेज देते, जवाब आ जाता, उस पर अगर जरूरत होती कल को तो बुलाते, उसके अंदर से फिर नए सवाल जो लेने थे वो कर लेते। अब एक और चांस दे दिया, आप दोबारा बुलाएंगे तो दोबारा फिर या तो सीज करेंगे, लाहौर को पूरा सीज कर देंगे, फिर बुलाएंगे। और अगर सीज करते हैं तो फिर भी विक्ट्री होती है सियासी, जो भी सियासी कायद होता है उसकी, कि उसके खौफ से किया है। और अगर नहीं करते तो दोबारा लोग इकट्ठे होंगे, फिर यही होगा। यानी अगर आप इससे आप अंदाजा करें इनकी अकल का कि इन्होंने आज के दिन में अपने खिलाफ कितनी चीजें की। ठीक है चौधरी साहब मेरे साथ बने रहिएगा। पत्थरों वाली जो बात की ना, इसी चीज को मैं आगे लेके जाऊंगी। जरा काशिफ साहब प्लीज चलाइएगा। फारूक आपको बड़ा शौक है फुटेजेस का, है मेरे भाई, चले एक फुटेज मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखी होगी वैसे आपने, लेकिन आप बार बार फुटेज का हवाला दे रहे हैं। ये देखिए, ये जी ये एक गाड़ी है और उस गाड़ी के अंदर आप ये देख सकते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो बाहर उसके खड़ा है, एक बच्चा है। इस फुटेज को देख के यूं लग रहा है कि जैसे वो जो एक यंगस्टर लड़का है उसको बिठा करके, जो कि बड़े लाइटर मूड पे ये स्पेशल वीडियो शूट की गई है, जिसके अंदर एक एक थैला पत्थरों का रखा जाए। ये देखिए, ये आप सरकारी फाइल भी देख सकते हैं। आई डोंट नो कि कहां से सरकारी फाइल आई, कौन सी गाड़ी है, पुलिस एहलकार वहां पे क्यों खड़ा है। ये वो गाड़ी है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक एक, ये देखिए, एक एक करके पत्थरों का शॉपर रखा जा रहा है। एंड फारूक साहब मेरे भाई, ये शहबाज गिल साहब ने जो है ना ये ट्वीट किया। एक तो ये चीज आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। दूसरी चीज ये कि क्या पंजाब पुलिस की जानिब से खवातीन कारकुनान पर आज आंसू गैस की शेलिंग नहीं की गई? मैं मॉडल टाउन में थी, बिल्कुल मुझे पता चला, मैं अज़मा बुखारी साहिबा से खुद मिलकर आई हूँ, बल्कि शो के लिए मैं थोड़ा सा लेट पहुंची। मैंने खुद अज़मा बुखारी की हालत देखी है। एक तो वो मेंटल एक ट्रॉमा से गुजर रही हैं अपनी फादर की डेथ की वजह से, ऊपर से आंसू गैस की वजह से जिस तरह उनकी नॉन स्टॉप वॉमिटिंग हो रही है, जिस तरह उनके सर में दर्द हो रही है, ये एक मैंने आपके सामने एग्जाम्पल कोट किया, मैं खुद देख कर आई हूँ। क्या ये नहीं हुआ सब कुछ? इसकी जिम्मेदारी आप किस पर डालेंगे? हाय, बहुत मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं। मुझे आप ये बताएं कि जब तहरीक इंसाफ जो है हम एहतजाज कर रहे थे तो हमारे ऊपर तो पूरा जो है वो आंसू गैसों का कंटेनर जो है वो खाली कर दिया गया था। वो आपको याद किया था सर? जो सर कंडेम किया था सर, नो कंडेम किया था, सीरीज ऑफ शोज किए थे सर, सीरीज ऑफ शोज किए थे। सुन लें, चले छोड़। इमरान खान साहब की तारीफें की थी और इमरान साहब के करेज की तारीफ की थी कि अपने ऊपर उन्होंने आंसू गैस की शेलिंग की। जी जी जी, मैं कंडेमेशन पे नहीं जा रहा ना। मुझे नहीं है कि आपने कंडेम किया था नहीं किया था, मैं तो अपनी बात करूंगा ना। आप मॉडल टाउन से ही आ रही है ना, उसी मॉडल टाउन में अभी निहाल आशिक साहब कह रहे थे कि हमारी बड़ी पुरअमन सियासत है। आपने जो रियासती दहशत गर्दी की थी, जिस तरीके से आप खवातीन की बात कर रही हैं, खवातीन की मुंहों पे गोलियां मारी गई थी, जो बेचारी हामला खवातीन थी, 14 लोगों को दिन दिहाड़े जो है वो इन लोगों ने शहीद कर दिया था पकड़ के, 90 से जायद लोग जो है वो जख्मी हुए थे। जो ये पेशी थी, क्या ये पेशी आम तरीके से नहीं हो सकती थी? आम तरीके से भी तो पेश हुआ जा सकता था।
مریم نواز کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے جو ہے وہ پتھراؤ شروع کر دیا تھا پکڑ کے. اب وہ جب پتھراؤ کر دیا, نیب کے اوپر اٹیک کر دیا اور ان کی موجودگی میں مسلسل اٹیک ہو رہا ہے, کیا یہ اپنے کارکنان کو وہاں باہر نکل کے منع نہیں کر سکتی تھی؟ انہوں نے تو قانون کو خود اپنے ہاتھ کے اندر لیا. ایک ادارہ جو آپ کو احتساب کے لیے بلاتا ہے, اس ادارے کے اوپر آپ چڑھائی کر دیتے ہیں. ان کا تو ماضی ہے, انہوں نے تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا. ہمارا پورا من احتجاج تھا نا, ہم گجرانوالہ سے گزر رہے تھے تو ہمارے کنٹینر کے اوپر انہوں نے اٹیک کروا دیا تھا. شاہ محمود قریشی کے گھر جو ہے وہ بلو بٹ اٹیک کرا دیا تھا. آج بھی وہ گلو بٹ بڑی بڑی مونچھوں والا رانا ثناء اللہ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. آپ نے ایک فوٹیج دکھائی ہے نا, آپ وہ فوٹیج دکھائیں, آپ وہ ویگو گاڑی بھی دکھائیں جس میں سفید رنگ کے 8-10 شاپر جو ہے شاپنگ بیگ جو ہیں وہ پتھروں سے بھرے ہوئے پڑے ہیں, وہ بھی دکھائیں. ان کو کون نگیٹ کر سکتا ہے؟ جو نیب کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے, جو ان کے اندر افسران جو ہیں ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے, آپ وہ بھی دکھائیں, وہ بھی نظر آئے لوگوں کو. آپ مجھے بات بتائیں نا, یہ کہتے ہیں کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ پولیس والے بھی زخمی ہونے چاہیے تھے. اور بھئی آپ کو تو یہ مجھے لگتا ہے اس قسم کی سیاست جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے. کبھی آپ مجھے کیوں نکالا کا نام لے کے نکل آتے ہیں, رستے میں جیلم کے اندر اپنی گاڑی کے نیچے ایک ننا جو ہے وہ نونے حال اس کو کچل دیتے ہیں پکڑ کے, ان کے گھر جانے کی آپ کو گاڑی روک کے پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو آپ کی تو سیاست جو ہے وہ پوری ظلم اور بربریت کے ساتھ بھری ہوئی ہے. آج آپ انہی روایات کو جو ہے وہ دہرا رہے ہیں, یہ کوئی اچھی روایات نہیں ہیں. آپ سے پہلے بھی ہم نے گزارش کی, وہاں پر پولیس آپ کی فیسیلیٹیشن کے لیے کھڑی تھی, وہاں پر آپ کو کارکن کو کسی کو روکا نہیں گیا وہاں پر کنٹینرز لگا کے کہ آپ کا جمہوری حق ہے اس کو نہ روکیں. لیکن اس حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. آپ ایک ادارے کے اوپر, جو ادارہ جو ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق بنا ہوا ہے, اسی پارلیمنٹ نے اس ادارے کو بنایا ہے نا, اس ادارے کے اوپر آپ حملہ کر دیں. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ کہاں کا کلچر ہے جس کلچر کو آپ آگے لے کے چل رہے ہیں؟ مریم نواز سیاست کرنا چاہتی ہیں, کریں, ہم نے انہیں خاموش کروایا تھا. آج آپ ایک گلہ آتا تھا جی کہ میڈیا ان کی پریس کانفرنس نہیں دکھاتا, آپ سب لائیو چینلز نے جو ہے وہ انہیں دکھایا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی جو سیاست یہ کر رہے ہیں, ٹکراؤ کی, محاذ آرائی کی, پاکستان کے اداروں کے اوپر حملوں کی, اس سے یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پھر تو قانون اپنی حرکت کے اندر آئے گا, ریاست کو جو ہے وہ اپنی ریٹ کو قائم کرے گی, پھر کسی کا گلہ نہیں ہونا چاہیے. نہال ہاشمی صاحب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بھئی آپ اس طرح کی تصادم کی سیاست کر کے, اور وہ ساری چیزیں جو فاروق حبیب صاحب نے کی؟ جتنی باتیں فاروق صاحب نے کی اس کے آج کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج آپ نے ان سے سوال کیا کہ کیا یہ پرامن طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا, تو انہوں نے کوئی اس پہ جواب نہیں دیا. وہ ایران توران نہیں معلوم کون کون سی باتیں کرتے رہے. جناب ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان ایکس ایم این اے نصیر بھٹا صاحب جب گئے پولیس کے پاس, ایک سینئر وکیل ہے, 60 ایئرز پلس ہے, سینئر سٹیزن, آپ نے ان کو بھی گرفتار کر لیا. بے شمار آپ نے لوگوں کو, جو راہ چلتے لوگ تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا, جو زخمی تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا. تو یہ ایک جبر کی علامت ہے, ریاست کے تعریف سے جبر ہے, اور اس جبر کی ریاستیں کبھی بھی نہیں چلتی ہے. اور یہ اتنے خوف زدہ تھے, یہ کیوں کیا؟ یہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ آج ایسی گورنمنٹ نے یہ منصوبہ بندی کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ لوگ آج سڑکوں پہ نکلنے کے لیے بے چین ہیں. کیوں؟ ان کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں. آٹا مہنگا ہے, چینی مافیا پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, چینی مہنگی ہو جاتی ہے. پیٹرول دستیاب نہیں ہے, سستا ہے. پیٹرول مہنگا ہے, پیٹرول دستیاب ہے. ڈالر آپ کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہا, اور ماشاءاللہ بے روزگاری اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے. مکانات دینا تو در کی بات, لوگوں کے مکانات گرائے جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ کی جو نکما پن ہے, جو گورنمنٹ کی فیلیئر ہے, اس کو چھپانے کے لیے آپ نے ایک خاتون کے اوپر حملہ کیا, ایک سوچے سمجھے منصوبے بندی کے تحت. پہلے آپ نے بلایا کہ یہاں پہ گھیر لیا جائے, اور کون کہتا ہے کہ وہاں پہ کنٹینر نہیں تھا؟ جب میں آ رہا تھا تو جناب یہاں تک کہ موٹر وے, مجھے سمندری سے آنا پڑا, موٹر وے کو بند کر دیا گیا. میں اپنے بھائی صاحب کے محلے اور ان کے شہر فیصل آباد سے ہوتا ہوا آیا ہوں. تو جناب یہ آپ نے ایک موقع دیا, ایک اپرچونٹی دیا کہ آپ ایک چیز جو ہے اس سے آپ لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ بتانا کہ جناب آپ مریم نواز کے کیس کو اور تشدد کو تشدد آپ نے کیا. یہ ریاست ماں ہوتی ہے, پولیس ہماری حفاظت کے لیے ہوتی ہے, نہ کہ پولیس آپ سیاسی قیادت کی گاڑیوں پہ حملہ کرے, وہ پتھراؤ کرے. اور جو فوٹیج ابھی میں نے دیکھا, کیا ایسا ہوتا ہے کہ پولیس والے کھڑے ہوئے اور شاپنگ بیگ میں پتھر رکھا جا رہا؟ واہ,
ہم نے یہ تو سنا تھا کہ کہیں پہ کوئی بوری میں کوئی چیز رکھ, اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہو. تو آج آپ بتائیں کہ ان پہ ماضی میں بھی جو الزام تھا اس کے اوپر ایک ریفرنس ثابت نہیں ہو سکا, آج تک ریفرنس جمع نہیں ہو سکا. نہال ہاشمی صاحب 15 کلو ہیروئنیں نکل آتی ہیں, یہاں پر تو پتھر نکل آئے, آپ سیریس ہو گئے ہیں. مجھے بریک لینا ہے, میں چودھری منظور صاحب کے پاس جاؤں گی اس بریک کے بعد, بیکاز آئی تھنک سو ان کو کافی اچھا لگا ہے جملہ. ویل ڈسکس مور اباؤٹ اٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ویل کیری آن دا ڈسکشن. خوش آمدید کہتے ہیں ویری آنریبل جی فاروق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, نہال ہاشمی صاحب PMLN سے, اینڈ چودھری منظور احمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. چودھری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر, آپ سے سوال کر لوں؟ جی جی بالکل آ رہی. اچھا وہ چودھری صاحب مطلب پتھروں کے اوپر تو ہم سارے اٹک ہی گئے ہیں, سارے ٹی وی چینلز بھی. جو پولیس والے میں زخمی نے ہوئے ہیں یہی آپ سے, اچھا فاروق کی آواز بند کر دیجیے بیکاز آئی تھنک سو ہی از ٹاکنگ ٹو somebody on phone. چودھری صاحب پتھروں پہ سارے اٹک گئے ہیں, مطلب وہ میں نے ہلکا سا ایک لائٹر نوٹ پہ تھا, لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے 15 کلو یہاں پہ ہیروئن نکل آتی ہے, اور یہاں پہ جو ٹی وی چینلز بھی ہیں اور ہم بھی ہیں, پتھروں کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ پتھر کہاں سے آگے, ویگو ڈالا تھا, چھوٹی گاڑی تھی, بڑی گاڑی تھی. از دیٹ امپورٹنٹ؟ یہ سارا اس وقت جو رولنگ کلاس ہے وہ ساری پتھر کی ہے, ان کے دل پتھر کے ہیں, ان کے دماغ پتھر کے ہیں, ان کی سوچیں پتھر, تو یہ پھر پتھروں پہ ہی اٹکیں گے نا. مسئلہ یہ ہے کہ کیسے اپنی باری پہ آ کر باتیں کرتے ہیں. مسئلہ دیکھیں بڑا سمپل ہے, یہ رائٹ ہے پولیٹیکل کارکنوں کا کہ وہ جائیں, چونکہ جب تک یہ نیب کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے جھوٹے مقدمات ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا کل انہوں نے چیف منسٹر کو بلایا, چیف منسٹر کے اوپر چینی کا کیس ہے, اس میں نہیں بلا رہے, ایک فضول سے کیس پہ بلا رہے ہیں جس میں صرف یہ ہے کہ کیا اختیار تھا کہ نہیں تھا, کسی نے 5 کروڑ روپیہ رشوت لی ہے کہ نہیں لی, پتہ نہیں وہ کیا ہے. جب ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اس پہ کیوں نہیں بلا رہے, باقی کیسز پہ کیوں نہیں بلا رہے. سو میرا اعتراض وہاں پہ ہے, اور ایک لوگوں کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ جائیں. کل ہم بھی جا سکتے ہیں, کل آپ بھی, عمران خان بھی یہ جمہوری حق مانگ رہے تھے, تو آج جب اپنی باری آتی دینا پڑتا ہے تو تب نہیں. فاروق حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے کل بھی کنڈیم کیا تھا, جب آپ پہ اٹیک ہوا تھا تب بھی کنڈیم کیا تھا, جب ماڈل ٹاؤن ہوا تھا تب بھی کنڈیم کیا تھا. ایون آپ کو تو پتا ہے, میں تو کراچی کے اندر جو اساتذہ پہ لاٹھی چارج ہوا, میں نے تو ٹی وی پہ باقاعدہ سٹیٹمنٹ دے کے اس کو کنڈیم کیا. میں تو لاٹھی گولی کی سرکار میری ہو یا کسی اور کی ہو, میں تو اس کو نہیں سمجھتا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کب تک استعمال کریں گے نیب کو, کب تک آپ یہ کریں گے. اور اگر 1 سال پہلے یہ سارا کچھ آپ کنٹرول کر گئے تھے, تو آج اگر آپ کنٹرول نہیں کر پائے, نہ میڈیا کر پائے, نہ لوگوں کو کر پائے, تو اپنی گرپ کا یا آپ اپنی حکومتی جو گرپ ہے آپ کوشش کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے, تو اس سے آپ خود اپنا اندازہ لگا لیجیے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میرا یہ خیال ہے, میرا یہ ماننا ہے, میں تو ہمیشہ سے اس چیز کا حامی رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو چپ نہیں رہنا چاہیے, ہاں کچھ بھی ہو, کیونکہ میں تو ایک ایسی لیڈر کو ماننے والا ہوں, یا میرے نزدیک تاریخ میں میرے نزدیک ایک بہت بڑی مثال ہے. میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو ہمارے مسائل تو بڑے چھوٹے کہیں نظر ہی نہیں مجھے آتے, اور میں انسانی تاریخ میں بی بی زینب کو بہت آئیڈیلائز کرتا ہوں. ذرا ملاحظہ تو کریں, ان کے بھائیوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا جاتا ہے, وہ چپ نہیں رہتی, ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, ان کو ہزاروں میل پیدل سفر کروایا جاتا ہے, وہ چپ نہیں رہتی, ایک جگہ پہ خود بات دیتی ہے. اگر ہم ان کو ماننے والے ہیں تو ہم کیوں چپ رہے ہیں کسی ضرورت میں. اور پھر میں محترمہ بینظیر بھٹو کو ماننے والا ہوں. محترمہ بینظیر بھٹو کے باپ کو قتل کیا, وہ چپ نہیں ہوئی, جیلوں میں رکھا, چپ نہیں ہوئی, بھائی کو قتل کیا, چپ نہیں ہوئی, دوسرے کو قتل کیا, چپ نہیں ہوئی, ان کے خامد کو 11 سال جیل میں رکھا, وہ چپ نہیں ہوئی. سو میں تو اس چیز کا حامی, میں نے تو ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ کیوں چپ ہے, نہیں چپ رہنا چاہیے, جو بھی حالات ہیں بولنا چاہیے, جتنا بھی مشکل وقت ہو آپ نے اپنے حصے کا اس میں ڈالنا ہے. آپ اس سیاہ رات کے اوپر آپ اگر خاموش رہتے ہیں, اور میں دونوں اپنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو کہتا ہوں, ساری اپوزیشن, اگر گورنمنٹ پہ پریشر ہے اس وقت, لوگ انتظار نہیں کر سکتے, تو پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن پہ بھی پریشر ہے. اور اگر سیاسی جماعتوں نے, اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے اپنا رول ادا نہ کیا, تو لوگ انتظار نہیں کریں گے, لوگ باہر آ جائیں. اور میں دیکھ رہا ہوں ایسے حالات میں, وہ میں بالکل یہ کہنا چاہتا ہوں. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ وہ رول ادا کریں, اور میں حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ بالکل
کوئی حق نہیں پہنچے گا. اگر آپ نے اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کر دیے یا کر دیتے تو پھر کوئی حق نہیں تھا اپوزیشن کو کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک چلائے. آپ کو ایک ویری سینسیبل پوائنٹس شاہد صاحب, ویری سینسیبل پوائنٹس, آئی مسٹ اپریشیٹ. نہال بھائی, میں ویسے فاروق صاحب کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن ابھی آپ ہی کے اتحادی ہیں, آپ نے سنا انہوں نے کیا باتیں کی. اگر آپ جس طرح سے آج مریم نے کہا, پریس کانفرنس میں بھی کہا, پرسنلی بھی مجھ سے بات ہوئی, انہوں نے یہی کہا کہ بھائی مجھے نواز شریف صاحب کے بدلے پاکستان میں یرغمال بنایا گیا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بیسک ہیومن رائٹس کو سلب کیا جا رہا ہے, یو آر اے لائر سر, آپ تو قانون کے ہیں, گو ٹو دا کورٹ. کون روک رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم اسٹیج بائی اسٹیج ان کا اپنا جو سیاست کا طریقہ کار ہے وہ بڑے منفرد ہے, اور وہ ضرور جب بھی وہ آتی ہیں کورٹ میں, جب نہیں آتی تھیں تو گورنمنٹ کہتی تھی کیوں نہیں آ رہے, میڈیا میں بعض دوست کہتے تھے کیوں نہیں آ رہی, جب نہیں بولتی تھی کیوں نہیں بول رہی ہے, جب بولتی ہے تو کیوں بول رہی ہے, جب روڈ پہ آتی ہیں تو کیوں آ رہی ہے, جب نہیں آتی. اب بات یہ ہے کہ آج کے ساری بات کا اگر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہے نا, تو فاروق حبیب صاحب سے میں دعوت دوں گا کہ آپ ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن یا انکوائری بیٹھا لیں, اور میڈیا اور فوٹیج آپ کے سامنے ہے, بقول بنی صاحب کے, بقول حبیب صاحب کے, کہ آج ان کو کوریج ملا ہے, تو جو کوریج آج ملا ہے اس کے بنیاد پہ آج آپ ایک کمیشن بنائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ریاستی جبر اور تشدد. میں نے وہاں پہ ایک دہشت کا عالم تھا, دکانیں بند تھی, پیٹرول پمپ بند تھے, ہوٹلز بند تھے, لوگ بھاگے ہوئے تھے, کنٹینرز اور ٹرکس اور ٹرالا نہیں معلوم کیا کچھ لگا کے. اور پھر آپ دیکھیں نا یہ جو موٹر وے سے رستہ اندر آتا ہے اسے آپ نے بند کیا ہوا تھا, کیا خوف تھا آپ کو, کس لیے آپ خوف زدہ ہیں؟ مریم سے اتنے خوف زدہ ہیں آپ, اس لیے خوف زدہ ہیں کہ آپ ڈیلیور نہیں کر کے دے سکے, آپ تبدیلی کی سرکار بننا چاہتے تھے, آپ تبدیلی نہیں لا سکے, اور آپ اس لیے خوف زدہ ہیں کہ مریم کی پارٹی اور اس کے والد جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ڈیلیور کر کے دیا تھا اس ملک میں. اس ملک میں بجلی کے بحران کا خاتمہ ہوا, اس ملک میں اکانومی بہتر ہوئی, اس ملک میں لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا. کراچی بدامنی کا شہر تھا, اس کو امن کا گہوارہ بنایا گیا. کراچی سے لاہور, ملتان, اسلام آباد ہر جگہ میٹرو بس بنا دیا گیا, مگر آپ سے ایک بی آر ٹی نہیں بن سکا, آپ سے ایک کوئی نوکری نہیں دے سکے. آپ جو چیزیں کہتے تھے اپنے 13 اگست کو افتتاح ہو رہا ہے بھائی, میں ذرا اپڈیٹ آپ کو کر دوں, باقی آپ 13 اگست کو کریں, یا آپ تو کہتے تھے کہ ہم نے یہ جو جنگلہ بازی بہت مہنگی بنی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ مریم سے انتہا درجہ خوف زدہ ہیں, انتہا درجہ خوف زدہ ہیں, اور ہر تقریر میں جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے وہ مریم کا ذکر ضرور کرتے ہیں, خواہ وہ کیبنٹ ہو, خواہ وہ پاکستان سے باہر ہو, خواہ وہ امریکہ میں ایڈریس کر رہے ہو, خواہ اپنے پارٹی کارکنوں کو ایڈریس کر رہے ہو. ان کے ذہن پہ اگر ہماری پارٹی اور ہماری قیادت سوار ہے, اور ان کو یہ قبول کر لینا چاہیے کہ آج وہ مریم جو ہے وہ پاکستان کی مقبول ترین لیڈر ہیں, اور عوام آئے گی, اور کیوں نہیں آئے گی, اور عوام کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر ٹرائل دیکھنا چاہتے ہیں. یہ قانون اور آئین آپ کو اس کا حق دیتا ہے, یہ اوپن ٹرائل ہوتا ہے, تو عوام دیکھنے کے لیے آتے ہیں, اور عوام آتے رہیں, اور آپ کے ساتھ بھی آتے رہیں. تو آپ کے لیے جو ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے غلط ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ آپ ذرا جوڈیشل کمیشن بنا لیں اس پہ. ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب, 2-3 بڑے چھوٹے چھوٹے کوسچنز آپ کے سامنے, لیکن اور آخری چیز, نیب نے بولا ہے, تو بھائی نیب صرف اپوزیشن کے لیے ہے, نیب صرف فریال تالپور کے لیے کہ رات کے 12 بجے آپ ہاسپٹل اٹھا لیں. نیب صرف ایک منٹ, آج آپ ایک بات بتائیں, نیب صرف مریم نواز کے لیے ہے, نیب صرف یوسف عباس کے لیے ہے, نیب صرف حمزہ شہباز کے لیے ہے, نیب صرف شہباز شریف کے لیے, نیب ہر چپ رہنے والے بندے کے لیے ہے. نیب جو ہے وہ ایک اعلیٰ کار کے طور پہ, اور نیب پاکستان کے سارے اداروں کو نقصان پہنچا رہا ہے. اچھا جی فاروق حبیب صاحب, میں یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. جو چودھری منظور صاحب نے ہمیں پک دیا ہے, ہمارے سینئر ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. تو میں آپ سے اس لحاظ سے پوچھوں گی کہ آپ کہاں کھڑے ہیں کہ آج کا دن ہر خبر, ہر ہیڈ لائن, پوری ٹیلی ویژن لائیو چلتا رہا, اور مریم نواز صاحبہ نشر ہوتی رہی. آپ لوگ 13 اگست کو افتتاح کرنے جا رہے ہیں بی آر ٹی کا, اتنا بڑا آپ کا پروجیکٹ ہے, اتنی تنقید آپ نے اس کے بارے میں, لیکن کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا. سر اپنے کام کو ہائی لائٹ کرے. ایک پولیٹیکل موو کرنا چاہ رہی تھی, ایک پارٹی کی نائب صدر تھی, وائس پریزیڈنٹ تھی, آپ کرنے دیتے, آپ فیسیلیٹیٹ کر دیں, جمہوریت کے ایس او پیز کو آپ فالو کرتے. نمبر 1. نمبر 2, مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے پاکستان میں یرغمال بنایا گیا ایز اے پراکسی آف نواز شریف صاحب. یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے, یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے. اس کے اوپر آپ کے اوپر سوال اٹھیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں پہلے تو یہ بات سنیں نا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ مریم نواز جو ہے وہ کشمیر فتح کر کے آ رہی تھی, کو ورلڈ کپ جیت کے آ رہی تھی,
وہ بھائی ان کو نیب نے بلایا تھا, یہ وہی مریم نواز ہیں جو کہتی تھی میری لندن میں کیا, میری تو پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں ہے, 200 ایکڑ زمین ان کے نام پہ نکل آئی, پھر اور جائیدادیں بھی نام پہ نکل آئی, پوری بات بتانی چاہیے نا. آج جو میڈیا پہ سارا دن جو نظر آیا وہ وہی نظر آیا جو جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے اپنے پاناما کیس کے اندر تحریر کیا تھا کہ کس طریقے سے گاڈ فادرز جو ہیں, سسیلین مافیاز جو ہیں, وہ سسٹم کو یرغمال بناتے ہیں. جو ادارہ جو ہے وہ کسی کو یہ رشوت دے کے خریدتے ہیں, کسی کو BMW دے کے خریدتے ہیں, کسی کو بریف کیس دے کے خریدتے ہیں, کسی کو ویڈیو بنا کے بلیک میل کرتے ہیں, جو بلیک میل نہیں ہوتا اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اس کو اس طریقے سے یرغمال بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی تو ان کا ایک طریقہ کار ہے, یہی ان کا طرز عمل رہا ہے جو آج سارا دن جو ہے وہ میڈیا کے اندر ایک بار پھر جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ جو کہتی ہیں کہ انہیں نواز شریف کے بدلے یرغمال بنایا ہوا ہے, تو بھئی بتائیں نا کس نے یرغمال بنایا ہوا ہے. آپ تو کہتی ہیں کہ میں جو ہے اس ملک کو لیڈ کرنے نکلی ہوں, تو آپ اتنی خوفزدہ ہیں کہ آپ نواز شریف کے نام کے اوپر یرغمال ہو گئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تو جو ہے عدالت نے ضمانت دی ہوئی ہے, ایک کیس کے اندر آپ سزا یافتہ ہیں, سزا یافتہ ہونے کے بعد ابھی آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس چل رہا ہے, اس کیس کے اندر آپ بری تو نہیں ہوئی, آپ کا ایکویٹل تو نہیں ہوا. تو یہ تو پہلے دن سے نیب کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے کہا کہ نیب کو بند کر دیں, نیب کو تالے لگا دیں, نیب کا ادارہ ختم کر دیں. شاہد خاقان عباسی جو مریم نواز کے کہنے کے اوپر ہی وزیر اعظم بنے تھے نا, یہ ان کے الفاظ ہیں جو ان کی پارٹی کی لائن لے رہے تھے. ابھی انہوں نے قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ ذاتی سلامتی کے بل لے آئے. نیب کا جو NRO++ تھا جس میں 35 شکیں انہوں نے شامل کروائی کہ یہ ترامیم کروا دیں, یہ ہماری وش لسٹ ہے, جس کے تحت نواز شریف بھی جو ہے وہ اہل ہو جائیں الیکشن لڑنے کے, جس کے تحت جو ہے وہ 99 سے پہلے کا حساب نہیں پوچھا جائے گا, جس کے تحت جو ہے وہ چیئرمین کی جو ہے وہ مدت کم کر دی جائے, پروسیکیوٹر جنرل کی مدت کم کر دی جائے. اس قسم کے جب معاملات ہوں تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ جمہوریتیں, ترقی یافتہ ملک جہاں پر جمہوریتیں آزاد ہیں, جہاں پر ادارے قائم کیے ہوئے ہیں, وہاں پر اس قسم کے کام ہوتے ہیں, وہاں پر اس قسم کی چڑھائیاں ہوتی ہیں. اگر نیب نے بلایا ہے مریم نواز کو تو انہوں نے اپنے قانون کے تحت بلایا ہے. وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں, کسی کو نوٹس دے سکتے ہیں, سوال نامہ دے سکتے ہیں. یہ 5 سال آپ کی حکومت رہی تھی, اگر آپ کو ان قوانین پر اعتراض تھا تو ان قوانین کو آپ چینج کر لیتے. لیکن آج پھر وہ بات درست ثابت ہوئی ہے جو جسٹس آصف سعید کھوسا نے لکھی تھی. یہ بات یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جسٹس قیوم جیسے جج ملیں جو احتساب اداروں کے اندر بیٹھے ہوں, جو سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوں, جو ان کو جو ہے وہ جو ہے نا فری پاتھ دے دیں. یہ جو مرضی کرتے رہیں, منی لانڈرنگ کرتے رہیں, ٹیٹیاں لگواتے رہیں, جعلی اکاؤنٹس لگاتے رہیں, ملک کے تمام اداروں کو یہ تباہ و برباد کر کے گئے. اس ملک کا جو اکانومی کا حشر نشر ان لوگوں نے کیا ہے, اور آج جو ہے وہ پورا پیسہ کما کے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی سنجیدہ ہیں تو ساکھدار کو لے کر آئیں, سلمان شہباز کو لے کر آئیں, حسن نواز کو لے کر آئیں, حسین نواز کو لے کر آئیں نا, فیس کریں ملک کے قانون کو. وہ کیوں فیس نہیں کرتے؟ تو یہ صرف جو ہے وہ مذاکرہ خیز باتیں ہیں, یہ ٹویسٹ کرنے کی کوشش ہے. وہ لے کر آپ بھی جائیں گے, آپ نے جیل میں ڈال دینا. اب جب ان کو پتا آپ نے جیل میں ڈال دینا, وہ کیوں لے کر آئیں؟ لیکن ایک جواب دیں, عمران خان صاحب نے خود کو بچانے کے لیے کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا ہے. یہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں عمران خان نے خود کو بچانے کے لیے نواز شریف کو باہر بھیجا. دیکھیں بات یہ ہے, وہ تو پھر ان کی اپنی باتیں آ جاتی ہیں نا, جس قسم کا وہ بھی ڈھونگ انہوں نے رچایا ہے. نہ میاں صاحب کا وہاں پر علاج ہو رہا ہے, نہ جو ہے وہ ان کی ڈاکٹر عدنان کی ٹویٹس آتی ہیں, نہ پلیٹلیٹس کے معاملات سامنے آتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. وہاں پر چہل قدمیاں بھی ہو رہی ہیں, تصویریں بھی آ رہی ہیں, بلکہ اپنا معاملہ جو ہے وہ اپنا مذاق خود بناتے ہیں. یہ اپنا مذاق خود بنا رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں تھے. اچھا جی, چودھری منظور صاحب, میں فائنل کامنٹس نہال بھائی سے لوں گی. بھائی یہ میری سن لیں بینش, یہ جال سازی کے اندر پی ایچ ڈی ہیں, یہ جال سازی میں پی ایچ ڈی ہیں, جو قطری خط لا سکتے ہیں, جو کیلبری فونڈ کے نام کے اوپر جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنا سکتے ہیں, وہ جعلی رپورٹیں بھی بنا سکتے ہیں, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اس کی تحقیقات جو ہونی چاہیے, اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے تاکہ وہ بھی حقائق سامنے آئیں. بنا لیں سر, آپ حکومت میں بالکل بنائیں. جی چودھری منظور صاحب, نیب چلے گی, ابھی احتساب ہوگا. دیکھیے ہم جو کہہ رہے تھے نیب کے متعلق, وہی سپریم کورٹ نے آصف سعید کھوسا صاحب نے کہا, وہی جسٹس مقبول باقر صاحب نے کہا, وہی چیف جسٹس صاحب موجودہ چیف جسٹس گلزار صاحب نے کہا, وہی بات جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہہ دی, وہی بات جو ہے اطہر من اللہ صاحب نے کہہ دی, اور وہی باتیں ایشین ہیومن رائٹس واچ نے کہہ دی. اب کوئی کسر رہ گئی ہے؟
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان ممالک میں یہ نہیں ہوتا تو کیا ان ممالک میں حکومتوں کے خواہشوں پہ اپنے مخالفوں کو کسی ایسے ادارے کے ذریعے گرفتار کروا کے 11 سال جیل رکھا جاتا ہے؟ نہیں رکھا جاتا۔ کیا ان ممالک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ عدالت کی مرضی کے خلاف کہ آپ کسی کو گرفتار کر لیں؟ آپ کے پاس جو کچھ ثبوت ہوتا ہے عدالت کے پاس لے کر جاتے ہیں، عدالت کہتی ہے کہ اس کو گرفتاری کر لیں یا نہ کریں، اور پھر گرفتاری کے بعد اگلے منٹ میں ضمانت بھی مل جاتی ہے۔ آپ نے لوگوں کے خلاف کیس چلانے ہیں، ثبوت اکٹھے کرنے ہیں، یا آپ نے لوگوں کو ذلیل کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کو ذلیل کرنا ہے۔ پریال تالپور صاحبہ کو رات، عید کی رات، جب بلاول صاحب نے کہا کہ میں صبح عید نماز مظفر آباد پڑھوں گا اظہار یکجہتی کے لیے، پہلے آپ نے مریم نواز کو گرفتار کیا، اور پھر وہاں پہ رات عمران خان نے کہا کہ نہیں میں عید صبح دیکھنا چاہتا ہوں، وہ جیل میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس بیمار کو اٹھا کر آپ لے گئے۔ کیا آپ لوگوں پہ یہ وقت نہیں آنے والا ہے؟ بڑی جلدی آنے والا ہے۔ اور یہ سارا کچھ جب نون لیگ کو ہم کہتے تھے کہ یہ نیب کالا قانون ہے، اس کو تبدیل کرے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، آج آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تیاری کریں، آپ نے انہی قوانین کے تحت گرفتار بھی ہونا ہے، جیلوں میں بھی جانا ہے، اور سب نے جائے۔ جی نہال ہاشمی صاحب جواب دیجیے ذرا۔ دیکھیے، ایک تو میں حبیب صاحب کو یہ کہوں گا کہ نیب اسمبلی نے نہیں بنایا۔ محترم، آپ پارلیمنٹیرین ہیں، آپ اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ ایک عامر کے تحت بنایا گیا تھا، یہ ایک آرڈیننس ہے۔ میں ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں قانون کا، آرڈیننس تو 3-4 مہینے بعد ختم ہو جاتا ہے نا، آپ وکیل بھی ہیں، یہ کوئی بل کے تحت پاس نہیں ہوا ہے، بل کے تحت پاس نہیں۔ وہ پھر ایکٹ کس نے بنایا؟ دوسرا میرے بھیا، آپ ذرا پھر بل ہو گیا نا، اچھا پھر تبدیل کر لیتے ہیں۔ آپ اپنے اندر تلاش کریں، کئی وزیر اعظم چھپے بیٹھے ہیں آپ کے اندر، اور انہوں نے تو کہیں آپ کے خلاف آج سازش نہیں کر دی کہ مریم کو لائیو کوریج بھی دیں اور پرتشدد واقعہ بھی کریں، عوام الناس پہ تشدد آپ اپنے ڈھونڈے۔ اور آپ نے کہا کہ مریم کہتی تھی کہ میرے پاس کوئی جائیداد نہ لندن میں ہے نہ پاکستان میں، تو یہ وہ ٹھیک کہتی تھی کہ لندن کی جو جائیداد ہے وہ ان کے بھائی حسن کی ہے، اور وہ اس میں ٹرسٹی تھی 2 سال کے لیے۔ اور جہاں تک یہ 200 کنال کی بات ہے، تو مریم کے دادا کی وراثت مجھے نہیں ملے گی، مریم کو ملے گی، اور 200 ایکڑ یا 2000 ایکڑ کیوں نہ ہو، یہ جناب شریف صاحب اور ان کی جو دادی ہیں محترمہ شمیم صاحبہ، ان کے نام سے یہ رائیونڈ جو ہے جاتی عمرہ ہے۔ تو اگر دادا دادی کا مال آپ کو ملے گا یا ان کو ملے گا؟ ان کے دادا کا ہے نا میرے بھائی۔ تو یہاں پہ زمین کا کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہ زمین ان کی خاندانی وراثتی زمین ہے جو ان کے دادا نے ان کے پوتی کے نام پہ ٹرانسپورٹ کیا ہے۔ نہیں، آپ ایک بات تو بتائیں نا کہ جو وراثت، جو خاندانی زمین ہے، یہ ڈیفنس نہیں ہے بھائی میرے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ سن تو لینا بھائی، ان کا کیا یہ آپ کی ایلیگیشن ہے کہ گرین لینڈ نہال بھائی نہ کریں نا سر، آپ مریم کے لیے، آپ مریم کے لیے گڑا کھود رہے ہیں، مریم کے پاس نہیں تھا، اگر اس کو وراثت میں ملتا ہے، اگر ان کو اپنے شوہر کے طرف سے، اپنے خاندان کے طرف سے ملتا ہے تو اس کو اس کا حق ہے، شریعت نے ہمیں حق دیا، آئین پاکستان نے ہمیں۔ آپ اپنے اندر تلاش کریں، کیونکہ آپ کے خلاف سازش شروع ہو چکی ہے۔ فاروق حبیب صاحب سن لیں، نہال بھائی کی آخری باتوں پر غور کر لیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پر ان کے اپنے مسائل ہیں، اب ان کے پاس بھی تو کئی وزیر اعظم ہیں، شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ہیں، خواجہ آصف وزیر اعظم ہیں، آپ اپنے تلاش کریں بھائی، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ تو شاہد خاقان تو تھے اللہ کے فضل سے وزیر اعظم۔ ان کو تو اپنی پارٹی، ان کی اپنی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بتائیں نا کون ہے وزیر اعظم کا آپ کا کینڈیڈیٹ؟ بتائیں۔ ہمارے وزیر اعظم نواز شریف ہے نا، نہال صاحب سے پوچھیں نا، 4تھی بار بھی نواز شریف ہو گئے انشاءاللہ۔ آپ جمع خاطر رکھیں، نواز شریف سے 80 سال کا حساب مانگ رہے ہیں، اور آپ اپنے 5 سال کا حساب نہیں دے رہے ہیں۔ آپ اپنے 5 سال کا حساب نہیں دے رہے ہیں، نواز شریف سے 80 سال کا حساب مانگ رہے ہیں۔ اور کمال ہے جناب، 452 لوگوں میں سے ایک آدمی صرف پیناما میں نظر آئے، وہ محمد نواز شریف ہے۔ 451 آدمی فرشتے تھے، ختم ہو گئے۔ کمال کر دیا۔ صاحب بس ذرا ریپ اپ کر دیجئے، آج کے دن کا بینیفیشری کون رہا، آج کے دن کس کی جیت ہوئی، کس کی ہار ہوئی؟ بس یہ آپ نے یہ چودھری صاحب اس کو سم اپ کر سکتے جی 1 منٹ میں۔ آج کے دن مریم نواز بینیفیشری ہے، آج کے دن کی وہ اس کی پالیٹکس واپس آئی ہے، اس کا خاموشی ٹوٹی ہے، وہ ان کو کوریج ملی ہے، اور یہ انہوں نے احسانہ طریقے سے سارا کچھ ہینڈل کیا، اس کے بینیفیشری مریم نواز۔
चलें जी, तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। आई थिंक सो कि फारूक ने चौधरी साहब की भी बात सुन ली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों पैनलिस्ट को ज्वाइन करने के लिए। सब कुछ ठीक रहा तो इंशाल्लाह ताला टुमारो सेम टाइम सेम चैनल मेरी आपसे मुलाकात होगी। बीच में प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल टुमारो।